اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امیر ہونے کے لیے کون سے راستے کو چنتے ہیں، چاہے آپ ایک ٹریڈر بنیں یا پھر ایک ویلیو انویسٹر، ایک ریئل اسٹیٹ پرو، چیف ایگزیکٹو یا پھر ایک انٹرپرینیور، ہر حال میں آپ کو ایک صحیح مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے۔ اس سمری میں کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کے 5 بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ لا آف ایوریج کے مد نظر ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ان پوائنٹس پر عمل کیے بغیر ہی امیر بن جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو کچھ ایسے سٹیپس بتائے جائیں جو آپ کو آپ کی ترقی میں مدد دیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے "If you do not conquer yourself, you will be conquered"، یعنی اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتے تو ایک دن آپ کی خواہشات آپ کو کنٹرول کرے گی۔ تو آئیے اب ان پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، It is what you think that matters، یعنی آپ کی سوچ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نیپولین کا کہنا ہے آپ کی سوچ ہی حقیقت ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جب آپ اسے مقصد، استقامت اور خواہش کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ریچز یعنی دولت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کا مرکزی خیال ہے، جو اس کتاب کے ٹائٹل سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ میں ہی خود کو امیر ہوتا نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ حقیقت میں کیسے ہوگا؟ تمام کامیابیوں کی شروعات ایک آئیڈیا سے ہی ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر بڑا آدمی کبھی صرف ایک ڈریمر ہوا کرتا تھا۔ مہاتما گاندھی، جارج واشنگٹن، محمد علی جناح اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام عظیم آدمیوں نے ایک آئیڈیا سے ہی شروعات کی تھی۔ آپ اپنے ذہن پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں خود اپنی مرضی سے ہی سوچتے ہیں۔ آپ اپنی اس صلاحیت کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں۔ سوچ اور خواہش ایک ساتھ مل کر خود کو حقیقت بنا دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ اگر آپ اپنے لاشعور میں پازیٹیو خیالات پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ کبھی بھی خالی نہیں رہے گا۔ اس میں بہت سے ایسے خیالات گھر کر لیں گے جو ان انٹینشنلی اس تک پہنچائے جائیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو یقین رکھیں کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، A burning desire، یعنی ایک شدید خواہش۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک عظیم جرنیل کو ایک طاقتور دشمن کا سامنا تھا۔ جب اس کی آرمی دشمن کی سرحد تک پہنچی تو اس نے اپنے تمام جہاز جلا ڈالے۔ ان کے دشمن ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کے پاس بھی لڑنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جیت گئے۔ اگر آپ لوگوں سے سوال کریں کہ وہ زندگی میں کیا چاہتے ہیں تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر آپ انسسٹ کریں گے تو وہ اپنی کسی خواہش کا ذکر کریں گے، شاید دولت، شہرت اور سیکیورٹی وغیرہ۔ لیکن کائنات صرف خواہشات پر ہی نہیں چلتی، اس میں آپ کی کوشش بھی شامل ہونی چاہیے۔ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کائنات ہماری ویگ وشز کو کبھی پورا نہیں کرتی، یہ صرف ہماری انہی خواہشات کو پورا کرتی ہے جن میں ہماری ایفرٹس بھی شامل ہوں یا جن کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان ہو۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آپ کی خواہش جس بھی چیز کی ہو، یاد رکھیے کہ اس کی تمنا اور اس کو سچ کرنے کی جستجو بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی ایفرٹ نہیں کریں گے۔ ایک مثال لیں کہ آپ کی خواہش دولت کو پانا ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے 6 سٹیپس کا میتھڈ ہے۔ نمبر 1، اسپیسیفک اماؤنٹ، سوچئے کہ آپ کو کتنی دولت چاہیے۔ نمبر 2، what you are going to give in return، آپ اس کے لیے کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اسپیسیفک ڈیٹ، کہ آپ کو دولت کب تک چاہیے۔ نمبر 4، create a definite plan and start right away، یعنی ایک پلان بنا کر اس پر عمل شروع کر دیں۔ نمبر 5، پہلے 4 سٹیپس کو لکھ لیں۔ نمبر 6، دن میں 2 مرتبہ ان کو پڑھیں۔ صبح اٹھنے کے بعد
اور رات کو سونے سے پہلے یہ عمل بہت بہتر ہوتا ہے۔ آخری سٹیپ کو آٹو سجیشن بھی کہتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کہانی کو اتنی بار سنا کہ وہ آپ کو سچ لگنے لگے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو ایمان بنانا ہوگا کہ آپ کی خواہش ایک دن سچ ہو کر ہی رہے گی۔ پوائنٹ نمبر 3، بیکم این انسٹاپیبل فورس، یعنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں۔ فورڈ: دوستو، میرے پاس ایک نیا آئیڈیا ہے۔ ہمیں اپنے 4 سلنڈر موٹرز کو 8 سلنڈر موٹر سے تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ 8 سلنڈرز ایک سنگل بلاک میں ہوں گے۔ ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ انجینئرز: سوری مسٹر فورڈ، یہ نہیں ہو سکتا۔ فورڈ: مجھے یہ چاہیے۔ انجینئرز: لیکن سر، یہ ناممکن ہے۔ فورڈ: کام شروع کرو، اور جب تک کامیابی نہ ملے کوشش جاری رکھو، چاہے جتنا بھی وقت لگے۔ 6 ماہ بعد۔ انجینئرز: سر، ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسا ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، یہ ناممکن ہے۔ فورڈ: نہیں، یہ ناممکن نہیں، کوشش جاری رکھو۔ 12 ماہ بعد۔ انجینئرز: سوری مسٹر فورڈ، ہم اب تک اس میں کامیابی نہیں حاصل کر پائے۔ فورڈ: پھر کوشش کرو، مجھے یہ ہر حال میں چاہیے، اور یہ ہو کر ہی رہے گا۔ 1.5 سال بعد۔ کائنات: دیر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آدمی باز آنے والا نہیں، یہ لو۔ انجینئرز: سر، ہمیں اس میں کامیابی مل چکی ہے۔ یہ تھی ہنری فورڈ اور انجن V8 کی کہانی۔ آپ تب تک نہیں ہارتے جب تک کہ آپ ہار کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ استقامت یعنی پرسسٹنس ہی سب کچھ ہے۔ نیپولین ہل کہتا ہے، ایک آدمی کے لیے پرسسٹنس وہی اہمیت رکھتی ہے جو سٹیل کے لیے کاربن کی ہے۔ جب کسی کو استقامت کی عادت پڑ جائے تو اسے ہار کا سامنا کرنا آ جاتا ہے۔ اپنے صحیح پلان کے ساتھ جڑے رہیں، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ کہا جاتا ہے، A quitter never wins and a winner never quits۔ پوائنٹ نمبر 4، سیکشول انرجی، جنسی توانائی۔ آپ نے صحیح سنا۔ نیپولین ہل کے مطابق انسان کے 5 بڑے سٹیمولس مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دوستی۔ نمبر 2، موسیقی۔ نمبر 3، دولت کی خواہش۔ نمبر 4، پیار۔ نمبر 5، سیکس، جنسی عمل۔ جنسی عمل کی خواہش کی شدت دوسری تمام خواہشات سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اسی خواہش کی وجہ سے دنیا کی تاریخ میں کئی جنگیں لڑی گئیں، جیسے ٹروجن وار وغیرہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس عمل کی خواہش کے بغیر زندگی کتنی بے رنگ ہوگی۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے بہت کامیابی حاصل کی، ان کی جنسی خواہشات بہت شدید تھیں۔ جنسی عمل کے ذریعے انرجی کی ٹرانسمیٹیشن ہوتی ہے، جو ذہانت کا پرائم سورس ہے۔ اس ڈیزائر کا سمارٹ یوز ہمیں جینیس، جبکہ اس کا غلط استعمال ہمیں انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مرد 40 کی عمر سے پہلے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ آج کے دور میں ان خواہشات کو قابو میں رکھنا اور بھی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ول پاور کی اور نئی عادات قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی پرانی عادات سے چھٹکارا بھی ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، The 6 Ghosts of Fear، ڈر کے 6 بھوت۔ اس سے پہلے کہ آپ نیپولین ہل کی فلسفے کو استعمال میں لائیں، آپ کو اپنے ڈر پر قابو پانا ہوگا۔ یہاں اس میں سے 6 فیئرز بیان کیے گئے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کے ذہن کی پیداوار ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، غربت کا ڈر۔ اس ڈر کی ایک عام علامت یہ سوچ ہے کہ آپ کو زیادہ دولت حاصل کرنے کی پرواہ نہ ہو۔ اگر آپ کے ذہن کو صرف 2 وقت کی روٹی کی ہی فکر ہے تو یاد رکھیے کہ آپ امیر بننے کے لیے کبھی بھی فوکس نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 2، تنقید کا ڈر۔ کسی کی موجودگی میں ہونے والی کنفیوژن اس ڈر کی علامت ہے۔ یہ ڈر آپ کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس ڈر کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، بری صحت کا ڈر۔
اس کی ایک عام علامت بیماری کا بہانہ کرنا ہے تاکہ آپ کو سستی کی ایک وجہ مل سکے۔ اس سے چھٹکارے کے لیے آپ کو سستی کے بہانوں سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، کسی کے پیار کو کھونے کا ڈر۔ اس کی عام علامت جلن یا حسد ہے۔ اگر اس وقت آپ سنگل ہیں اور آپ اپنے 20s میں ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اس وقت صرف اپنی ترقی پہ دھیان دیجیے، صحیح چیز صحیح وقت میں آپ تک پہنچ ہی جائے گی۔ نمبر 5، بڑھاپے کا ڈر۔ کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ آپ کی عمر اب اس کام کے لیے بہت زیادہ ہے، اس ڈر کی علامت ہے۔ اپنی بڑھتی عمر کو ایکسپٹ کر کے آپ اس ڈر کا سامنا کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، موت کا ڈر۔ زندگی جینے سے زیادہ موت کے بارے میں سوچنا اس ڈر کی عام علامت ہے۔ موت آپ کا مستقبل ہو سکتی ہے جو کہ انیویٹیبل یعنی ناگزیر بھی ہے، لیکن آپ کو اپنے حال یعنی اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی زندگی اچھی ہے تو یقین کیجیے آپ کی موت بھی اچھی ہوگی۔ ہمیں اوپر بیان کیے گئے ان تمام فیئرز پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ A quick recap۔ آپ کی سوچ اہمیت رکھتی ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ A quitter never wins and a winner never quits۔ جنسی خواہش تمام دوسری خواہشات سے زیادہ شدید ہے، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ بلندیوں تک پہنچنے سے پہلے آپ کو اپنے فیئرز پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی نیپولین ہلز کی مشہور بک تھنک اینڈ گرو رچ کے کچھ خاص پوائنٹس۔ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ہر کتاب ایک شعر کی طرح ہے جس کی تشریح کافی سبجیکٹیو ہوتی ہے۔ خوش قسمتی سے یہ کتاب ہمارے چینل پر پہلے ہی موجود ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو پورا سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ٹاپ رائٹ کارنر پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ تھنک اینڈ گرو رچ کی فل آڈیو بک کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے۔ ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو سنیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اب آخر میں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ مزید کون سی بکس کی سمریز کو سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔